أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. اس سورہ آل عمران کی آیت نمبر 176 ہے 176. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، آپ کو غم میں نہ ڈالیں وہ لوگ جو دوڑتے ہیں کفر میں. منافقین جو کفر کی طرف دوڑے جا رہے تھے، اللہ تبارک و تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تسلی دے رہے ہیں کہ آپ ان کی حرکتوں سے غمگین نہ ہوں، اس لیے کہ وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. انہم لن یضروا اللہ شیئا، یقیناً وہ لوگ ہرگز ہرگز اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. انہم لن یضروا اللہ شیئا، یقیناً وہ کیونکہ نفع اور نقصان تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، کوئی سازش اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی. انہم لن یضروا اللہ شیئا، بے شک وہ اللہ کا ذرہ برابر بھی نقصان نہیں کر سکتے. اللہ کو یعنی اللہ کو، تو اللہ کو کا مطلب یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے دین کو، اللہ کے دین پر چلنے والوں کو. قرآن پاک میں یہ اللہ تعالیٰ کئی جگہ فرمایا اللہ کی مدد کرنا، گویا اللہ کے دین کی مدد کرنا ہے. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ کی مدد کرے گا، اللہ اس کی مدد کرے گے. تو اللہ کی مدد سے مراد اللہ کے دین کی مدد ہے. تو یہاں اعزاز اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں، فرمایا انہم لن یضروا اللہ شیئا، بے شک وہ لن یضروا اللہ شیئا، ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اللہ تعالیٰ کو ذرہ برابر بھی. یرید اللہ الا یجعل لهم حظا فی الآخرہ، یرید اللہ، اللہ تعالیٰ یہ ارادہ کرتا ہے
اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہے اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، آخرت میں ان کا کوئی حصہ ہی نہ رہے، لہذا آپ ان کی حرکتوں پر، ان کے اس پروپیگنڈے پر آپ بالکل غم نہ کریں۔ منافقین جو ہے غزوہ احد کے آیات گزر رہے ہیں اور انہی آیتوں میں وہ واقعہ اور اس واقعے کے جو اسباق ہیں اس کو مکمل کیا جا رہا ہے۔ غزوہ احد کے حالات کے بعد جو باتیں پیش آئیں اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ منافقین جو ہے، جو ظاہر میں ایمان والے تھے اور اندر سے ان کا اندر کفر بھرا ہوا تھا، وہ غزوہ احد کے اندر کے حالات کو دیکھ کر کفر کی طرف دوڑنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر بڑا صدمہ ہوا، تو اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، آپ ان لوگوں کے بارے میں ذرا بھی رنجیدہ نہ ہو، ذرا بھی غم نہ کریں۔ کون ہیں وہ لوگ؟ یسارعون فی الکفر، کفر کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ کفر کی طرف دوڑنا، کفر کی باتوں پہ جا کے کفر کی باتوں کو مان لینا، یہ سب جو ہے منافقین کی خصلتیں ہیں۔ انہم لن یضروا اللہ شیئا، یقیناً وہ لوگ اللہ تعالیٰ کا ذرہ برابر بھی نقصان نہیں کر سکتے، اس لیے غم نہیں کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یرید اللہ الا یجعل لہم حظا فی الآخرہ، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ رہے۔ یرید اللہ الا یجعل لہم حظا فی الآخرہ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ایمان کے بجائے کفر کو خریدا۔ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کو خریدا ایمان کے بدلے، کفر کو خریدا ایمان کے بدلے کے مراد اللہ تعالیٰ نے دنیا میں فطرت سلیمہ پر بھیجا تھا، وہ فطرت سلیمہ توحید تھی، وہ فطرت سلیمہ ایمان تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس ایمان کے بدلے میں انہوں نے کفر خریدا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان دینا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ کسی کے کفر پہ راضی نہیں ہے۔ وَلَا يَرْضَى بِعِبَادِهِ الْكُفْرِ، اللہ کسی بندے کے کفر پر اللہ راضی نہیں ہے، لیکن دنیا امتحان کی جگہ ہے، اختیار کی جگہ ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کو خریدا ایمان کے بدلے، کیونکہ زندگی ایک تجارت کا نام ہے، آدمی اپنی زندگی کے ایام سے، زندگی کی صبح شام سے آخرت کو بناتا ہے، ایمان کو بناتا ہے، اعمال کو بناتا ہے۔ اسی لیے یہ لفظ استعمال فرمایا اشترا کے معنی خریدنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کو ایک پونجی دی ہے، ایک سرمایہ دیا ہے، زندگی کا سرمایہ، مال کا سرمایہ، نعمتوں کا سرمایہ۔ ان نعمتوں کے ذریعے ہم اپنی آخرت کو بنائیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایمان کے بدلے کفر کو خریدا۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا، وہ ہرگز اللہ کا نقصان نہیں کر سکتے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، نہ اللہ کے دین کا ذرا برابر بھی نقصان نہیں کر سکتے۔ لن یضروا اللہ شیئا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فرمایا کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا
وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ دو باتیں ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے۔ بعض مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں پر آزمائشیں لاتے ہیں، ایمان والوں پر۔ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کو اس کے دین کے بقدر امتحان لیا جاتا ہے، آدمی کا امتحان اس کے دین کے بقدر ہے۔ سب سے زیادہ امتحان اللہ تبارک و تعالی حضرات انبیاء علیہ السلام سے لیے ہیں۔ تو یہاں پر آدمی اس دنیا میں دھوکے میں ایسے آتا ہے کہ جو اللہ کے نافرمان ہیں وہ بڑے عیش و عشرت میں ہیں، بڑے راحت و آرام کے نقشوں میں ہیں، مال کی فراوانی، حکومتوں کی فراوانی، چیزوں کی فراوانی، اور جو اللہ کے ماننے والے ہیں، ایمان والے ہیں، ان پر آزمائشیں ہیں، ان پر تکلیفیں ہیں۔ یہ کیوں؟ حالانکہ ایمان کا مطلب بندہ اللہ کے نزدیک مقبول ہے، اور اس مقبولیت کا یہ تقاضا ہے کہ اس کو دنیا میں آسائشیں ملتی، راحتیں ملتی۔ نافرمانی اللہ کے غضب کا ذریعہ ہے، نافرمانی اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے۔ کفر ہو، معصیت ہو، یا اللہ کے غضب کو، اور اللہ کے غضب کا تقاضا ہے کہ ان کو فوراً سزا دی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس چیز کو بیان فرما رہے ہیں، اس غلط فہمی کو دور کریں۔ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين۔ فرمایا کہ جو لوگ کافر ہیں وہ ہرگز یہ خیال نہ کریں، وہ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ انما نملی لہم خیر لانفسہم، کہ جو مہلت انہیں دی جا رہی ہے وہ مہلت ان کے لیے بہتر ہے۔ جو مہلت ان کو دی جا رہی ہے کہ عذاب اللہ کی پکڑ نہیں آ رہی، نافرمانیوں پر، معصیت پر، کفر پر، ظلم پر ایک مہلت ملتی چلی جا رہی ہے، ڈھیل ملتی جا رہی ہے، رسی کو دراز کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ خیال نہ کریں کہ خیر لانفسہم، ان کی جانوں کے لیے بہتر ہے، ان کی دنیا کے لیے بہتر ہے، ہرگز نہیں، یہ بات غلط ہے۔ پھر مہلت کیوں مل رہی ہے؟ جب اللہ ہے، اللہ کی پکڑ حق ہے، اللہ کا عذاب حق ہے، تو پھر ان ظالموں اور ان نافرمانوں کو اللہ کی پکڑ کیوں نہیں آ رہی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے انما نملی لہم لیزدادوا اثما، یقیناً ہم انہیں مہلت دیتے ہیں، ہم انہیں ڈھیل اس لیے دے رہے ہیں تاکہ اور گناہوں میں بڑھیں، تاکہ اور گناہ کما لیں۔ لیزدادوا اثما، مہلت کیوں دے رہے ہیں؟ تاکہ ان کے گناہوں میں اور مزید اضافہ ہو جائے۔ جب بالکل ایک لیول کو جب پہنچ جائیں گے، پھر اس کے بعد اچانک ہم پکڑیں گے، ایسی پکڑیں گے کہ انہیں جو ہے توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوگی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، انہیں اہانت والا، ذلیل اور رسوا کرنے والا عذاب دیا جائے گا۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے یہ بات فرمائی کہ نافرمانیوں کے باوجود دنیا کی فراوانی یہ مہلت ہے۔ ایمان والا کیا ہے؟ فوراً اپنی ترتیب صحیح کر لیتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، لیکن بے ایمان کیا ہے؟ اس مہلت میں غافل ہو جاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اسے ناراض ہوتے ہیں تو اس کو مہلت دے دیتے ہیں، اس کی عمر میں، اس کی صحت میں، اس کے چیزوں میں خوب ڈھیل دیتے ہیں۔ اسی لیے حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس طال عمرہ وحسن عملہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کو اللہ نے زندگی لمبی دی اور اس کا عمل اچھا ہے۔ پھر فرمایا کہ لوگوں میں سب سے بدترین ہے وہ طال عمرہ، عمر تو بہت لمبی ہے، عمر بہت لمبی ہے، لیکن اس کا عمل برا ہے۔
عمر لمبی ہونے برا ہونے کے باوجود عمر لمبی کیسے ہوئی؟ اللہ نے اس کو ڈھیل دی، اللہ نے اس کو مہلت دی۔ فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جو کفر اختیار کر رہے ہیں وہ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ انما نملی لہم خیر لانفسہم، کہ ہمارا مہلت دینا، ڈھیل دینا یہ بہتر ہے ان کے لیے، یہ ہرگز خیال نہ کریں۔ بلکہ کیا ہے، یہ مہلت کیوں دی جا رہی ہے؟ انما نملی لہم، ہم انہیں اس لیے مہلت دے رہے ہیں لیزدادوا اثما، تاکہ ان کے گناہوں میں اضافہ ہو جائے، زیادتی ہو جائے۔ ٹھیک ہے، کرو چھوڑو۔ جیسے بعض مرتبہ کوئی ناراض ہو کوئی غلطی کرتا ہے تو سمجھاتے ہیں، بار بار سمجھاتے ہیں، لیکن بار بار کے سمجھانے پر اگر نہ مانے چھوڑ دیتے، ٹھیک ہے پکڑیں گے ایک وقت آنے پر۔ اور وہ پکڑیں گے کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دوسری جگہ سورہ انعام میں اس ضابطے کو اللہ نے بیان فرمایا، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بڑھ جاتی ہے تو ہر چیز کے دروازے اللہ کھول دیتے ہیں۔ حتیٰ اذا فرحوا، یہاں تک کہ وہ اترانے لگتا ہے، مست ہو جاتا ہے، خوش فہمی میں ہو جاتا ہے، اور وہ نعمتوں میں مشغول ہو کر یہ سمجھتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے۔ اخذناہم بغتۃ، ہم اچانک پکڑتے ہیں، ایسا پکڑتے ہیں کہ اسے توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ان کے لیے ذلت والا، رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ تو اسی لیے کبھی کسی کی مہلت کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھائیں۔ پھر فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین، ما کان اللہ، غزوہ احد کے اندر جو تکلیفیں، جو آزمائشیں ایمان والوں کو آئی، گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا، اس کے اسباب بیان کیے۔ ایمان والے ہیں، حضرات صحابہ ہیں، اللہ کے نزدیک ان کا مقام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائش کیوں لے کر آئے؟ اس کی ایک وجہ تو بیان فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، جس کی وجہ سے جنگ کا نقشہ پلٹ گیا اور جو ہے وہ آزمائشیں آ گئی۔ ایک وجہ یہ بیان کر رہے ہیں، دوسری وجہ یہ ہے تکوینی سبب، اللہ کا نظام ہے۔ ما کان اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ لیذر المؤمنین، ایمان والوں کو چھوڑ دے، علی ما انتم علیہ، اس حالت پر جس حالت پر تم ہو۔ ما کان اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس حالت پر نہیں رکھنا چاہتا، علی ما انتم علیہ، جس حالت پر تم ہو۔ کیا حالت ہے؟ حالت کیا ہے؟ حالت یہ ہے کہ یعنی حق اور باطل، ایمان اور نفاق، کفر اور شرک سب ملا ہوا ہے، سب ملا ہوا ہے۔ کیسے فرق کریں؟ کیسے وہ فرق کرنے کی کیا چیز ہے؟ دنیا تو مل کر رہنے کی جگہ ہے، یہاں تو ہم مل کر رہتے ہیں، لیکن یہاں پر کون ایمان والا ہے، کون جو ہے نا کون بے ایمان ہے، کون مخلص ہے، کون منافق ہے، کیسے اس کو فرق کریں، کیسے دونوں میں تمیز کریں؟ اس کے دو راستے ہیں۔ ایک راستہ وحی ہے، وحی کے ذریعے لسٹ بتا دی جائے کہ بھئی یہ سارے ایمان والے ہیں، یہ سارے منافق ہیں۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی امتحان ڈالے، آزمائش لائیں، اس آزمائش میں یہ چیز کھل کر پیش آتی ہے کہ ایمان والا جم کے بتاتا ہے، بے ایمان بھاگ کے بتاتا ہے، مخلص جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو جماتا ہے، اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے آزمائشوں پر جمے گا، اور جو منافق ہوتا ہے وہ اس کے قدم اکھڑ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی حکمت بیان کر رہے ہیں، آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ آزمائشیں اس لیے نہیں آتی کہ اللہ ناراض ہے، آزمائشیں اس لیے آتی ہیں کہ یہ بات واضح ہو جائے، کھل کر سامنے آ جائے، یہ ایمان والا ہے، یہ بے ایمان والا ہے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ ایمان والوں کو چھوڑ دے اس حالت پر جس حالت پر تم ہو، حتی یمیز الخبیث من الطیب،
یہاں تک کہ الگ کر دے، یمیز کے معنی یہ الگ کر دے الخبیث من الطیب، ناپاک کو پاک سے۔ تو جب تک آزمائشیں نہ آئیں، حالات نہ آئیں، ہاں اس وقت تک ہر آدمی اپنے آپ کے لیے بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، جیسے منافقین دعوے کرتے تھے ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو بڑے جان دینے والے ہیں، ہم تو بڑے مال لگانے والے ہیں، ہاں یہ بڑے دعوے کرتے تھے، ہاں لیکن جب آزمائشیں آئیں تو حیلے بہانے تلاش کر کے وہ بھاگ پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر منافقین کو ناپاک کہا اور ایمان والوں کو پاک کہا۔ یہ پاک کو ناپاک سے فرق کر دینا، الگ کر دینا، تمیز کر دینا، تاکہ دونوں میں فرق ہو جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے امتحان کو ذریعہ بنایا۔ فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، اور اللہ تعالیٰ چاہتے تو وحی کے ذریعے سے ساری فہرست دے دیتے، بتا دے دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، وحی کے ذریعے منافقوں کی نشاندہی کر سکتے تھے اللہ تعالیٰ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بتائے، لیکن ایمان والوں کو کیوں نہیں بتایا کہ فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے؟ اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں وما کان اللہ، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے لیطلعکم علی الغیب، تمہیں غیب پر مطلع کرے، تمہیں غیب کو بتا دے، ہاں ہر ایک کو دوسرے کے حال سے آگاہ کرنا، فلاں مومن، فلاں منافق، فلاں ایمان والا، فلاں بے ایمان، ہاں اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ منتخب کرتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے، اور ان پر اللہ تعالیٰ غیب کی خبر کو بتاتا ہے۔ غیب نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا، غیب کا علم نبی کو نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جن کو چاہے منتخب کر کے غیب کے خبر کی اطلاع دیتا ہے، فلاں ایمان والا ہے، فلاں منافق ہے، فلاں کافر ہے، ہاں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرما دی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ ساری فہرست آ گئی تھی، لیکن آپ جو ہے اپنے دل میں اس کو رکھے ہوئے تھے، آپ نے کسی کو نہیں بتایا سوائے ایک صحابی کے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو رازدار تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ امتحان اس لیے ہم لاتے ہیں تاکہ کون کھرا ہے، کون کھوٹا ہے، کون پاک اور ناپاک ہے، اس کو جو ہے فرق کر دیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی یہ نہیں چاہتے کہ لیطلعکم علی الغیب، غیب کی باتوں پر تمہیں اطلاع کر دیں، ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن اللہ تعالی ہاں یہ چاہیں تو اپنے پیغمبروں میں سے جس کو چاہتے ہیں منتخب کرتے ہیں، اور منتخب کر کے اللہ تبارک و تعالی ان کو اس بات کی خبر اور اس بات کی اطلاع اللہ تعالیٰ دے دیتے۔ لہذا کیا کریں؟ فآمنوا باللہ ورسولہ، پس ایمان لے آؤ اللہ پر، ان کے رسولوں پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ فآمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لے آؤ اور تمام رسولوں پر ایمان لاؤ۔ اور پھر فرمایا وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اگر تم ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کیے، ایمان کے تقاضوں پر عمل کیے، تقوی والی زندگی اگر تمہاری بن گئی تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہوگا۔ تو یہ دو باتیں تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی بات یہ فرمائی کہ جو لوگ کفر کی باتوں کی طرف دوڑتے ہیں، کفر میں آگے بڑھ رہے ہیں، نقصان پہنچانے کی سوچ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے سے پوری امت مسلمہ کو اس بات کی تسلی دے رہے ہیں کہ جب تک اللہ کی کوئی مشیت شامل حال نہ ہو اس وقت تک کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، یہ طے ہے اللہ کی طرف سے۔ لہذا کیا ہے؟ ہرگز غم نہ کریں، ہرگز غم نہ کریں۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت میں یہ بات فرمائی کہ دیکھو دنیا میں نافرمانوں کو، ظالموں کو جو انہیں دنیاوی فراوانی جو ملی ہے اس کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ، رال نہ ٹپکاؤ، یہ مہلت ہے۔ جیسے چوہے کو پکڑنے کے لیے اسے کھانا دیا جاتا ہے، خوش ہو کر نہیں دیتے، خوش ہو کر نہیں دیتے بلکہ پکڑنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ ایمان والوں پر جو حالات آتے ہیں اس سے ایمان والے اپنے دل کے اندر تنگ دل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی تمہارے ایمان کو اور تمہارے اخلاص کو اور تمہاری استقامت کو کھول کر سب کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، یہ اسی لیے اللہ تعالی امتحان لے کر آتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير۔ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالی اہل کتاب کی جو ہے کچھ ایسی بری خصلتوں کو بیان فرما رہے ہیں تاکہ یہ باتیں ہمارے اندر پیدا نہ ہوں۔ اس میں ایک چیز کیا ہے؟ ایک چیز بخل کرنا، کنجوسی کرنا۔ بخل حرام ہے۔ کب حرام ہے؟ جو خرچ فرض ہے، جو خرچ واجب ہے وہ ادا نہ کرنا، یہ حرام ہے۔ جیسے مثال کے طور پر زکوٰۃ فرض ہے، اب اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے، یا کسی پر کوئی مالی حقوق ہے، شوہر پر بیوی کا حق ہے، وہ حق ادا نہیں کر رہا ہے، وہ اس میں بخل کر رہا ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اسے پکڑیں گے۔ اسی لیے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، جو لوگ بخل کرتے ہیں وہ ہرگز یہ خیال نہ کریں، جو لوگ بخل کرتے ہیں یعنی جہاں پر خرچ کرنا ہے وہاں خرچ نہیں کرتے، وہ ہرگز یہ خیال نہ کریں، کیا نہ کریں؟ بما اس چیز میں اس مال میں آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے اپنے فضل سے جو انہیں دیا ہے، اللہ نے اپنے فضل سے جو انہیں دیا ہے، اس مال میں خرچ کرنے سے جو بخل کرتے ہیں وہ ہرگز یہ نہ سمجھیں ہوا خیرا لہم کہ وہ بخل کرنا ان کے لیے بہتر ہے۔ زکوٰۃ کو روک لینا، مالی واجبات کو ادا کرنے سے روک لینا، یہ ہمارے لیے بہتر کا مطلب کیا؟ زکوٰۃ نہیں دیں گے تو پیسہ بچ جائے گا، کفارے اگر ادا نہیں کریں گے تو جو ہے پیسہ بچ جائے گا، اللہ کے دین کے تقاضوں پر جہاں پر لگانا ہے وہاں پر نہیں لگائیں گے تو پیسہ بچ جائے گا، مال بچ جائے گا، یہ خیال جو ہے نا بہتر نہیں ہے۔ ہوا خیر لہم، یہ ہرگز خیال نہ کریں کہ وہ ان کے لیے جو ہے خیر کی بات ہے، ان کے لیے اچھی بات ہے، کیونکہ بخل بری چیز ہے، ایمان اور بخل ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے انداز میں بیان فرمایا، بما آتاہم اللہ من فضلہ، اس مال میں سے جو اللہ نے انہیں دیا ہے اور اپنے فضل میں سے دیا ہے، کیونکہ دنیا میں انسان خالی ہاتھ آیا ہے، اس کے پاس کوئی چیز نہیں، خالی ہاتھ اللہ نے اپنے فضل سے دیا، جو ہنر ہے، جو فن ہے، جو جاب ہے، جو تجارت ہے، یہ سب اللہ ہی کا فضل ہے۔ تو اس فضل کے راستے سے جب مل رہا ہے اس میں اللہ کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو حق بتایا زکوٰۃ ہے، اور اسی طرح اللہ کے دین کے، اللہ کے ضرورت مند بندوں کے اس میں حقوق ہیں، وہ حقوق جب ادا نہیں کریں گے، کیوں کریں گے؟ شیطان فوراً دل میں بات ڈالتا ہے کہ اگر تم پیسہ جماؤ گے تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فرما رہے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، ہرگز خیال نہ کریں وہ لوگ، يَبْخَلُونَ جو کنجوسی کرتے ہیں، بما اس مال میں سے، آتاہم اللہ اللہ نے جو انہیں عطا فرمایا، من فضلہ اپنے فضل سے،
ہوا وہ کنجوسی کرنا خیر لہم ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ ہوا شر لہم یہ ان کے لیے بدتر ہے، بہت بری چیز ہے، یہ بخل کرنا ان کے لیے بہت ہی بری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے یہ بخل کیوں؟ اس لیے کہ اس کا انجام بہت برا ہے۔ بخل کا نتیجہ، بخل کا مال تو رہتا نہیں، شیطان کیا کرتا ہے؟ خیر کے کاموں میں لگانے سے رکواتا ہے، تنگ دستی کا خوف دلا کر، اور پھر مال بچے گا نہیں بچے گا، وہ مال کیا ہے؟ بے حیائی میں، فضول خرچیوں میں لگا دیتا ہے۔ یہی فرمایا نتیجے کے اعتبار سے بہت ہی برا ہے۔ اچھا، جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، جو لوگ مال کا حق ادا نہیں کرتے، کیا ان کا انجام ہے؟ دنیا میں تو بے برکتیاں ہیں، دنیا میں تو پریشانیاں ہیں ہی، لیکن آخرت میں سیطوقون، عن قریب انہیں طوق پہنایا جائے گا اس مال کا، ما بخلوا بھی، ما جس مال کے ساتھ انہوں نے بخل کیا ہے، قیامت کے دن، یوم القیامہ۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن ایک آدمی جس نے سونا اور چاندی کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، جس نے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، وہ مال جس کا حق باقی رہ گیا، وہ حق ادا نہیں کیا، وہ مال اس کو طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ ایک روایت میں سانپ، گنجے سانپ کی شکل بنا کر جو ہے اس کے جو ہے نا اس کے جسم پر جو ہے نا اس کو جو ہے کیا ہے وہ لپیٹ دیا جائے گا۔ وہ پریشان، وہ ڈنک مارے گا تو کہے گا بھئی کہ انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ اسی لیے آگے فرمایا کسی کے پاس جتنا بھی مال ہو، جس شکل میں بھی مال ہو، یہ ہماری ذاتی میراث نہیں ہے، ہم اللہ نے اپنا فضل فرمایا، اللہ نے اپنا کرم فرمایا ہے۔ انسان جب دنیا میں آیا تھا تو خالی ہاتھ آیا، جب دنیا سے جائے گا تو سب کچھ چھوڑ کر خالی ہاتھ دنیا سے جائے گا۔ اسی لیے فرمایا الوارث اللہ ہیں، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے واسطے ہے میراث آسمان اور زمینوں کی۔ آدمی کا اپنا وہی ہے جو اس نے کھا لیا، جو اس نے پہن لیا، جو اس نے آگے بھیج دیا۔ حدیث میں آتا ہے جو چھوڑ کر گیا وہ تو اس کا نہیں ہے، آدمی کا مال وہی ہے جو کھا لیا، جو پہن لیا یا آگے کر دیا، بقیہ تو وارثوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ حقوق دے دیتے ہیں کہ بھئی کہ تمہارے وارثین میں تقسیم ہوگا۔ اسی لیے فرمایا اللہ نے جو نعمت دی ہے اس میں بخل اور کنجوسی نہ کرو، اللہ کے دین کے تقاضے کو، اللہ کے ضرورت مند بندوں کو اس کو پورا کرو۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں سے جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ مکمل خبر رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ پوری خبرگیری فرماتے ہیں۔ جو خرچ کرو گے اخلاص کے ساتھ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ اس پر جو ہے بہت نوازیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک قبیلے میں بھیجا کہ بھئی وہاں جا کر انہیں دعوت دو، اور انہیں دعوت میں انہیں ایک بات یہ بھی بتائی کہ اللہ کی دین کی، اللہ کی نسبت پر خرچ کرو۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر بات کہی، دعوت دی اسلام کی اور اسلامی اعمال کی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اس دعوت میں یہ بھی تھا۔ وہ علاقہ تھا یہودیوں کا، بنو قینقاع۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت دے رہے ہیں ایمان کی، نماز کی، زکوٰۃ کی اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی۔ تو ایک وہاں پر جو ہے ایک یہودی عالم جس کا نام ہے فخاد ابن عاص، اس نے کیا کیا، اس نے جو ہے اس نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس نے یعنی اللہ تعالیٰ کی شان میں بڑی گستاخی کی، بہت ہی
یعنی اللہ کی شان میں گستاخی کی اس نے. تو گستاخی جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے تم میں سے جو اللہ کو بہترین قرض دے، قرض حسنا دے، ایسا قرض یعنی جو حلال ہو، جو پاک مال ہو، اور دے کر اخلاص سے دے، احسان بھی نہ جتائے. ہاں کون ہے تم میں سے؟ تو اس نے کہا ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نعوذ باللہ فقیر ہیں اور ہم مالدار ہیں. یہ بات کہی، بڑی سخت گستاخی کی اس نے کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہیں، محتاج ہیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ مانگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مانگ کیوں؟ فوراً اس پر یہ آیت اتری. وہ آیت کیا ہے؟ لقد سمع اللہ، بے شک اللہ نے سن لیا، اللہ نے سن لیا. جب اس نے کہا کہ بھئی کہ تمہارا خدا فقیر ہو گیا، ہم مالدار ہیں اس لیے ہم سے پیسہ مانگ رہے ہو، تو لقد اس جملے کو، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، اس بات کو، اس جملے کو جو انہوں نے کہا. کیا کہا؟ ان اللہ فقیر، یقیناً اللہ محتاج ہے، ونحن اغنیاء، ہم مالدار ہیں، ہم جو ہے مالدار ہیں، اسی لیے ہم سے جو ہے وہ قرض مانگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنکتب ما قالوا، سنکتب ما قالوا، جو اس نے کہا ہم اسے لکھ رہے ہیں. ہاں ہم اس کی کہی ہوئی بات کو لکھیں گے، نام اعمال میں اور دنیا میں تو لکھ رہے ہیں. سنکتب ما قالوا، اللہ تعالیٰ تو فرشتوں کو حکم دیتے ہیں لکھو اس چیز کو. کرامن کاتبین لکھتے ہیں انسان کی ہر چیز کو جو اس سے حضرت ہوتی ہے. اور پھر فرمایا وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، ناحق نبیوں کو جو قتل کیا اس چیز کو بھی ہم لکھیں گے. اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا تھا اس قوم نے، انہوں نے نہیں کیا، ان کے آبا و اجداد نے کیا تھا. ہاں ان کے آبا و اجداد نے اس کو کیا تھا. بھائی فرمایا عجیب، یہاں پر ایک بات مفسرین نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس زمانے کے کسی یہودی نے، کسی نے پیغمبر کو قتل نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نبیوں کے قتل کو بھی لکھیں گے. کیا مطلب؟ یہاں مسئلہ یہ ہے، یہ سمجھایا جا رہا ہے کسی کے گناہ پر دل سے راضی ہونا یہ ایسا ہی ہے جیسا اس نے گناہ کیا. کیونکہ ان کے آبا و اجداد نے حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام ان کو قتل کیا تھا، اور یہ اس قتل پر یہ راضی تھے اور یہ خوش تھے اس چیز پر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی جو ہے نا کیا ہے فرمایا ٹھیک ہے یہ اس پر راضی ہے نا. اسی لیے گناہ کرنا الگ ہے اور کسی کے گناہ پر راضی ہونا یہ دوسری مصیبت ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب تم کوئی گناہ، کسی گناہ کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو، نہیں تو زبان سے روکو، نہیں تو کم از کم دل میں برا سمجھو. یہ آخری درجہ وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے آخری درجہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی کے گناہ پر راضی ہونا یہ گناہ میں شامل ہونا ہے. حال ان یہودیوں نے کسی نے بھی نبی کو قتل نہیں کیا تھا، بلکہ ان کے آبا و اجداد نے انبیاء بنی اسرائیل کو قتل کیا تھا، بنی اسرائیل میں سے کچھ انبیاء کو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول، اور ہم کہیں گے ذوقوا، چکو، عذاب الحریق، عذاب الحریق، جلانے والا، آگ والا عذاب. اس لیے کہ دنیا میں تم نے اللہ تعالیٰ کو محتاج کہا تھا، فقیر کہا تھا، اور اللہ کے پیغمبروں کو تم نے شہید کیا تھا. اس کا مزہ دیکھو، اس کی جو ہے نا سزا دیکھو. وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ، ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ، یہ سب اس وجہ سے ہے، یہ آگ کی سزا اس لیے ہے، اس وجہ سے قدمت ایدیکم، تم نے اپنے ہاتھوں سے یہ اعمال بھیجے تھے، یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، تمہارے کرتوتوں کی مصیبت ہے. تم نے قدمت ایدیکم، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے،
یہ تمہارے ہاتھوں نے آگے کیا ہے، یعنی تم نے یہ کام کر کے آگے بھیجا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، یقیناً اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ نے تو ظلم حرام کیا ہے اپنی ذات کے لیے بھی اور مخلوق کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اللہ نے ظلم اپنی ذات پر بھی حرام کیا اور فرمایا مخلوق پر بھی میں نے ظلم کو حرام کر دیا۔ حرمت الظلم، میں نے ظلم کو حرام کر دیا۔ تو یہ سزا جو ہے یہ انصاف ہے، تم نے یہ کام کیا تو اس کا یہ بدلہ ہے، تم نے یہ کام کیا اس کا یہ بدلہ ہے۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ۔ آگے فرمایا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا، وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے، اللہ نے ہم سے کہا ہے، کیا کہا ہے؟ اللہ نؤمن لرسول، ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں۔ اللہ نؤمن لرسول، ایک جھوٹ انہوں نے گھڑا، ایک جھوٹ انہوں نے گھڑ کے کہا۔ کیا کہا؟ دیکھو یہ وہ ایسے اللہ تعالیٰ فرمانے الذین، یہ وہ لوگ ہیں کیسی کیسی جھوٹی باتیں گھڑتے ہیں۔ دیکھو اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو کہا ہے، پچھلے نبیوں کے ذریعے کیا کہا ہے کہ اللہ نؤمن لرسول، کسی نبی پر ہم ایمان نہ لائیں، کسی نبی پر۔ کب؟ حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، جب تک کہ وہ ایسی قربانی ہمارے پاس نہ لائیں جس کو آگ کھا جائے، جس کو آگ کھا جائے۔ قربانی کا مطلب اللہ کے نام پر ایک چیز کو آگے کرنا۔ اس زمانے میں آگ آتی تھی، وہ چیز کھا جاتی تھی، تو انہوں نے کہا جب تک ہم اپنے آنکھوں سے یہ معجزہ نہ دیکھ لیں اس وقت تک ہم جو ہے، اللہ نے ہم سے کہا کہ کسی کی بات نہیں مانو۔ عجیب بات ہے نا، کیسی ان کی شرارت ہے۔ دیکھیں جو تعلیم یافتہ، جو مذہبی پیشوا ہوتے تھے وہ ایسی باتیں کرتے تھے۔ ہم کسی نبی کی بات کو نہیں مانیں گے جب تک کہ جو ہے نا ایک کھلے میدان میں ایک قربانی، یعنی اللہ کے نام پر کوئی چیز نکالو اور آگ آ کر جلا نہ دے اور ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، اس وقت تک ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی ایک معجزہ دکھاؤ ہمیں ایسا۔ عجیب بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے فرما رہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے اس سے پہلے نبیوں کو بھی یہ معجزہ دیا گیا تھا، اور یہ معجزہ جب انہوں نے اپنی قوم کو بتایا، یعنی تمہارے باپ دادا کو بتایا، کیا وہ ایمان لائے؟ کیا ایمان لائے؟ وہ ایک سوال اللہ تعالیٰ فرما رہے ان سے، کیا وہ ایمان لائے؟ وہی فرما رہے الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار۔ قل، کہہ دیجئے ان سے، قل کہہ دیجئے ان سے، قد جاءکم رسل من قبلی، آ چکے بہت سے پیغمبر مجھ سے پہلے، آ چکے بہت سے پیغمبر مجھ سے، بالبینات نشانیاں لے کر، وبالذی قلتم، اور وہ بات بھی لے کر جو تم نے کہا، اس چیز کو بھی لے کر جو تم نے کہا ہے۔ بہت سے پیغمبر آ چکے۔ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ، فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ، تم نے کیوں قتل کیا ان کو؟ کیوں ان کو قتل کیا؟ جب وہ واضح دلیلوں کے ساتھ وہ پیغمبر آئے اور انہوں نے وہ معجزہ بتایا، تم نے ان کو مانا کیوں نہیں؟ کیوں تسلیم نہیں کیا؟ یعنی ان کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے آبا و اجداد نے کیوں نہیں کیا؟ جب وہ نہیں کرے تو تم کیا لاؤ گے ایمان؟ فَإِن كَذَّبُوكَ، اگر وہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اے نبی جی اگر وہ آپ کو جھٹلائیں، آپ صبر کریں، آپ صبر کریں۔ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے کئی رسولوں کو یہ جھٹلا چکے ہیں، اگر وہ آپ کو جھٹلائیں آپ صبر کریں۔ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بہت سے پیغمبروں کو وہ جھٹلا چکے ہیں، اور وہ پیغمبر جاءوا بالبینات، واضح دلائل لے کر آئے، والزبر، صحیفے لے کر آئے،
والکتاب المنیر، ایسی کتابیں جو روشنی والی، منیر روشنی پہنچانے والی، دلوں کو منور کرنے والی، ہاں یہ لے کر آئے، ان کو جھٹلایا، ان کا مزاج جھٹلانا ہے، ان کی فطرت میں جھٹلانا ہے، نہ ماننا ان کا کام ہے، لہٰذا آپ ان کے بارے میں فکر نہ کریں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ تم میں سے ہر ایک کو چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس، کل نفس، ہر نفس، ہر جاندار، ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک ذات ہے جس کو موت نہیں، وہ ہمیشہ باقی رہنے والا، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک اللہ کی ذات ہے جو باقی رہے گی، بقیہ ہر جاندار کو مرنا ہے۔ یہ بات یاد دلائی جا رہی ہے، ہاں آخرت کو یاد کرو، آخرت کی فکر کرو، مرنے کو یاد کرو، قیامت کے دن مرنا ہے، جینا نہیں ہے، اس لیے کہ جو آدمی نیکی کے راستے پر چلے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو نافرمانیوں کے ساتھ زندگی گزارے گا وہ دنیا کے دھوکے میں رہے گا اور آخرت کی سزاؤں میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ آخرت یاد دلا رہے، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَا وُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یقیناً پورا بدلہ دیا جائے گا قیامت کے دن، ہر نیکی کا بدلہ ملے گا، ہر عمل کا بدلہ ملے گا۔ توفون اجورکم، ہاں توفون اجورکم، ہاں قیامت ہی کے دن، دنیا میں نہیں، دنیا بدلے کی جگہ نہیں ہے، ہاں اسی لیے دھوکہ نہ کھائے آدمی کہ بھئی یہ انہیں اللہ کے بارے میں اتنا برا کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنا برا کہہ رہا ہے، اس پر پکڑ کیوں نہیں آ رہی؟ اور ایمان والا یہ دھوکہ نہ کرے کہ میں ایمان پر چل رہا ہوں تو مجھے بدلہ کیوں نہیں مل رہا ہے۔ مرنا ہے، مرنے کے بعد پورا بدلہ ملے گا، ہاں برائی کی نحوستیں دنیا میں ظاہر ہوں گی، نیکی کی برکتیں دنیا میں ملیں گی، یہ اللہ کی طرف سے طے ہے، لیکن اجر پورا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائیں گے۔ فمن زحزح عن النار، فمن زحزح، پس وہ شخص جو دور رکھا گیا، جس کو بچا لیا گیا جہنم کی آگ سے، جس کو بچا لیا گیا جہنم کی آگ سے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، وہ حقیقت میں کامیاب ہے، وہ حقیقت میں کامیاب ہے، سبحان اللہ، وہ حقیقی کامیاب ہے۔ یہ دیکھو، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں چلا گیا، بس اس کا کام بن گیا۔ اور رہی بات یہ دنیا، رہی بات اچھی طرح سمجھ لیں، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو صرف ایک دھوکہ ہے، دھوکے کا سامان ہے، یہ دھوکے میں رکھتی ہے، دھوکہ دیتی ہے، اس کی زندگی کا نہ کوئی اعتبار ہے، ہاں کب ختم ہو معلوم نہیں، صبح شام کب، ابھی بھی موت آ سکتی ہے، اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، ہاں اسی لیے اس کو عارضی سمجھو، اسی وقتی سمجھو، اسی اللہ تعالیٰ فرما رہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اللہ تعالیٰ فرما رہے دنیا کی جو زندگی ہے، یہ زندگی میں ضرور تمہارا امتحان لیا جائے گا، تمہارے مالوں میں، تمہاری جانوں میں، ہاں مالی امتحان کیسے ہوں گے، ہاں مال کس طرح کمائیں، کہاں پہ خرچ کریں، کس طریقے سے، یعنی امتحان اللہ ضرور لیں گے، مالوں میں بھی لیں گے، جانوں میں بھی لیں گے، ہاں مال کی وجہ سے کہیں اپنا دین تو برباد نہیں کر رہا، مال کی وجہ سے کہیں آدمی جھوٹ تو نہیں بول رہا، مال کی وجہ سے کہیں، ہاں پورا مکمل ایک امتحان ہے، کمانے میں، خرچ کرنے میں، جمع کرنے میں، اسراف کرنے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے لَتُبْلَوُنَّ، یہ تاکید ہے، ضرور بھی ضرور آزمائے جاؤ گے، ہاں اپنے مالوں کے بارے میں اور اپنی جانوں کے بارے میں، ہاں یہ امتحان کی جگہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بھی ضرور تمہیں امتحان لیں گے، اور امتحان کے بعد اللہ کی مہربانی دیکھو، انعام ہے، اور انعام ہمیشہ کے لیے فرمایا وہ، اور ایک امتحان یہ بھی دیکھو وَلَتَسْمَعُنَّ، ضرور بھی ضرور تم سنو گے، وَلَتَسْمَعُنَّ، اور ضرور بھی ضرور تم سنو گے، ضرور بھی ضرور تم سنو گے، کیسے؟
من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اہل کتاب سے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، یعنی یہود و نصارہ سے، ومن الذین اشرکوا، مشرکین سے کیا سنو گے؟ کیا سنو گے؟ اذن کثیرا، دکھ کی باتیں، تکلیف کی باتیں، تکلیف دینے والی باتیں۔ اہل یہود و نصارہ سے، مشرکین سے ایسی ایسی باتیں تم سنو گے، تمہارا خیال بھی نہیں ہوگا اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ایمان والوں کے بارے میں۔ یہ اللہ تعالیٰ اور کیسے بتا رہے ہیں؟ وَلَتَسْمَعُنَّ، ضرور بے ضرور تم سنو گے۔ کتنی تاکید کے ساتھ، کتنی تاکید کے ساتھ یہ بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَلَتَسْمَعُنَّ، ضرور بے ضرور تم سنو گے۔ آج دنیا میں سنا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، کیسی کیسی باتیں سنی جا رہی ہیں۔ اس زمانے میں بھی سنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا، ساحر کہا، جادوگر کہا، نعوذ باللہ۔ قرآن جب پڑھ کر سنایا گیا تو فرمایا آپ تو یہ گھڑ کر لائے ہیں، آپ پر تو کوئی اللہ کا کلام نہیں آیا ہے۔ ایسی ایسی باتیں اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، لیکن کرنا کیا ہے؟ ایک چیز اللہ تعالیٰ فرما رہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، یہ کام کرنے کا ہے، یہ اصل چیز ہے، یہ بہت اہم چیز ہے جو ہمیں، کیونکہ یہ اگر دو چیزیں نہیں ہیں، صبر اور تقوی، حالانکہ ہر جگہ قرآن پاک میں ایک بڑی بات کو دو مختصر جملوں میں کہہ کے نکل گئے۔ صبر ایک میدان ہے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا، اپنے آپ کو برداشت کرنا، تقوی اختیار کرنا، کسی کی حق تلفی نہیں ہونا، یہ چیزیں فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ جو دو باتیں ہیں نا، عزم الامور ہے، پختہ کاموں میں سے ہے۔ صبر کرنا، اللہ سے ڈرنا مضبوط کاموں میں سے ہے۔ حوصلہ، ہمت کے بغیر یہ چیز نہیں ہو سکتی، ہمت ہونا چاہیے۔ من عزم الامور، حوصلے کی بات ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ امور، یہ احکامات، عزم کہتے ہیں بڑے، یعنی اس کی بڑی تاکید کی گئی ہے، نبیوں کو بتایا گیا، ایمان والوں کو بتایا گیا۔ دو چیزیں، صبر کبھی نہ چھوڑنا، تقوی کبھی نہ چھوڑنا۔ اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن